الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر یہ بہت بڑا خاص کرم اور احسان ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھی، اللہ کی ناراضگی کا باعث تھی، اللہ کی پکڑ کا باعث تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک نے ان کو باعث رحمت فرمایا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں مشکات المصابیح میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کا جو وبائی مرض ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا عذاب فرمایا ہے. طاعون یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے، اور یہ پچھلی امتوں پر اللہ پاک نے بھیجا ہے. اور پھر فرمایا لیکن اللہ پاک نے اسی طاعون کے مرض کو، اس وبا کو میری امت کے لیے رحمت فرما دیا. یعنی ایک مرض پچھلی امتوں کے لیے اللہ کی پکڑ اور عذاب تھا، اور اس کے اندر اگر کوئی ہلاک ہوا تو گویا اللہ کی عذاب میں آیا، اللہ کی پکڑ میں آ کے مرا. لیکن فرمایا اسی طاعون کو اللہ نے میری امت کے لیے رحمت فرما دیا. لہٰذا اگر میرے کسی امتی پر اس کے رہائش کی جگہ میں طاعون کی وبا پھیل جائے، یعنی وہ ایسی جگہ پر ہو، ایسے ملک اور ایسے شہر میں ہو جہاں طاعون آ جائے، اور وہ اس وبا کے باوجود بھی صبر کر کے وہاں پر بیٹھا رہے، اور اگر وہ بیماری اس کو لگ گئی اور وہ اس میں دنیا سے چلا گیا، تو اس آدمی کو شہید کے برابر اجر ملے گا، شہید کے برابر. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک مومن کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہمیں آج بہت ساری باتیں اپنے دین اور شریعت کے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ آج بھی اس وقت بھی
سب سے زیادہ جو ایک پریشانی اور موضوع بحث جو بات بنی ہوئی ہے، اور جس نے ہر شخص کو، چھوٹے بڑے کو، صاحب منصب کو، رعایا کو، ہر ایک کو ایک فکر اور ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک وائرس پھیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور ہمارے پڑوسی ملک چائنا سے اس کا آغاز ہوا، اور اس نے وہاں بھی بڑا نقصان کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ عالمی صورتحال بنی وہ آپ حضرات کے علم میں۔ لیکن ہمیں خوف اس وقت لاحق ہوا جب یہ اطلاع آئی کہ بھئی اس طرح ایک دو افراد کی تشخیص ہمارے ملک میں ہوئی ہے کہ ان کے اندر اس کرونا وائرس کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ سب کے ہاتھ پیر پھول گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ جراثیم ان سے کسی اور کو لگ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا اس کے نتیجے میں بہت سارے فیصلے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں کے تعلیمی ادارے بند کیے گئے، اس میں چھٹیوں کا اعلان کیا گیا، صرف ایک شبہ اور گمان کی بنیاد پر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شبہ اور گمان کی بنیاد پر کہ ایک وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ کسی کو لگ سکتا ہے، اور لگنے کے نتیجے میں نقصان کا اندیشہ ہے، وہ نقصان موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان سارے مفروضوں کو اور سارے شبہات کو سامنے رکھ کر بڑے اہم فیصلے ہوئے، تعلیمی ادارے بند ہوئے کہ ہمارے بچے کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ احتیاطی تدابیر کے اعلانات ہر جگہ سے شروع ہوئے کہ بھئی آدمی باہر نہ نکلے، مستورات باہر نہ نکلے، ضرورت کے بقدر نکلے تو اپنا چہرہ چھپا کر نکلے، ماسک پہن کر نکلے، اور ان باتوں کا اہتمام کرے۔ یہ ساری چیزیں انسان نے آج اختیار کی اور ایک خوف کے اندر آیا، جبکہ محض ایک بیماری کا شبہ تھا۔ مسلمان گھبرا گیا، اس کو ٹینشن لگ گئی۔ حالانکہ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، موت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی سبب نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی عارضہ نہیں، کوئی حادثہ نہیں۔ کتنے ہم سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک دم لڑک گیا اور ختم، دنیا سے چلا گیا۔ اس کو کون سا کرونا وائرس لگا ہوا تھا؟ کون سا اس کو مرض نے پکڑا ہوا تھا؟ زندگی موت تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات تو من حیث المسلمان اور من حیث الامتی، اگر یہ خوف اس لیے ہے کہ موت آ جائے گی، تو آپ بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ کیا موت نے ایک دن آنا نہیں ہے؟ اور کیا ہم اپنے ایمانیات میں اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ ہر بندے کی موت اپنے وقت پر آئے گی، اس سے ایک گھڑی نہ پہلے ہے نہ ایک گھڑی بعد میں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے ایمانیات میں، اپنے عقائد میں پڑھی ہے۔ کسی سے پوچھا جائے وہ اسی پر ایمان رکھے گا۔ اس لیے یہ سوچ تو کفر کی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو اتنی بھاگ دوڑ اور اتنی احتیاط اور پلاسٹک کے لباس پہنائے گئے، اور انسان کو پہلی دفعہ دنیا میں احساس ہوا کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس کے سامنے ہم بھی عاجز آ چکے ہیں۔ یہ وہ دنیا آج ڈر رہی ہے جس نے خدائی کے دعوے کیے تھے۔ یہ وہ دنیا آج ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئی ہے کہ جس نے کہا تھا ہم نے ساتوں زمینوں کو کھود کے دیکھ لیا ہے، نہ کہیں جنت ہے نہ کہیں جہنم ہے، کہا یہ گڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ آج وہ دنیا خوف کے اندر کہ جس نے بڑی بڑی چیزوں کے تسخیر کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم نے بس اللہ پاک کے
غضب کو دعوت دینے والے سارے کام کر لیے تھے، لیکن ہمیں ایسا لگا کہ شاید ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، ایمان دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت کی جھلک دنیا میں ضرور دکھا دیتے ہیں تاکہ ان بندوں کا ایمان محفوظ ہو جائے اور نہ ماننے والوں کو ایک اندازہ ہو جائے کہ دنیا میں ایک ایسی طاقت بھی موجود ہے جو ان کی عقل میں آج تک نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ جو ساری چیزیں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور ایک ایمرجنسی صورتحال ہے، لوگ بھاگ دوڑ میں ہے، فکر میں ہے، سوچ میں ہے، ٹینشن میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہر ملک نے اپنی سرحدیں بند کی، وہاں کے لیے پروازیں بند ہوئی، بھئی ہمارے ملک کوئی نہ آئے۔ یہاں تک کل آپ حضرات نے سنا کہ ہمارے پاکستان سے جانے والے معتمرین حالت احرام میں تھے، ان کو جہازوں سے اتار لیا گیا، واپس احرام میں تھے لیکن ان کو پشاور ایئرپورٹ میں اتار لیا گیا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، جب تک سعودی حکومت اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر لیتی۔ کس چیز سے؟ کہ بھئی آپ کے جسم میں کہیں وہ جراثیم تو نہیں ہے کہ جس کے آنے سے ہمارے ملک میں بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی تھی جو کئی دفعہ ہم نے بھی پڑھی، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک انسان کو سر پہ پڑتی نہیں تو صحیح طرح سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی، اور اگر آپ اس ماحول کو سوچنا شروع کریں تھوڑی دیر کے لیے، آپ پر اللہ کی طاقت اور آخرت کے احوال اور ایمان کی حقیقت اتنی کھلتی چلی جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ ساری چیزیں آج نظر آ رہی ہے، یہ سب ان باتوں کو 100% سچا ظاہر کر رہی ہے جو قرآن اور حدیث نے بتائی، لیکن آج کے انسان کی عقل اس کو نہیں مان رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آج اگر دنیا میں ہمیں یہ چیز اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ گئی کہ بھئی فلاں ملک ہمارے لیے دروازے نہیں کھول رہا، کیوں؟ بھئی آپ کے جسم میں یہ جراثیم کے اثرات ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے آپ نہیں آ سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر آج دنیا میں ایک انسان میں کسی بیماری کا اندیشہ ہو، اس اندیشے کی بنیاد پر دوسرا ملک اس کو قبول نہیں کرتا، اندر آنے نہیں دیتا، اس لیے حج عمرے پر جانے سے پہلے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ہے نا، یہ گردن توڑ بخار کے اور فلاں کے، کیوں؟ کہتے ہیں یہ مرض آپ کے ملک کا ہے، کہیں اندر نہ آ جائے، وہ نہیں چھوڑتے۔ تو جب اگر جسم میں جراثیم ہو اور دنیا کا ملک اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ جب یہ مسلمان اپنے اندر گناہوں کے جراثیم لے کر آخرت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کیسے کھولے جائیں گے؟ یہ تو ہمیں دنیا نے آنکھوں سے دکھا دیا نا، حقیقت تو واضح ہو گئی کہ یہاں تو ایک چیز کا یقین بھی نہیں، صرف ایک گمان ہے، ایک اندیشہ ہے، سوچ ہے کہ نہیں بھائی آپ نہ آئیں۔ وہ حالت احرام میں بیچارے اتر گئے، اور ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر ان میں سے کسی نے عمرے کی نیت کر لی تھی، وہ اب کیا کرے گا؟ یہ مسئلے ہم نے اب کتابوں میں پڑھے، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ فقہاء نے فرضی چیزیں بنا لیے، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی احرام پہن کے گیا اور پھر اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ ساری چیزیں کھل گئی دوستوں۔ تو اللہ پاک اپنی طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں، ایمان کی حقیقت روشن ہوتی جا رہی ہے، دنیا پر یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنے فیصلوں کے کرنے پر اتر آئے تو پھر ساری سائنس اور مشینری فیل ہے، اس کی طاقت کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب جو بیچارہ اس زد میں آ گیا، مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا، اب واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے، کہ چائنا میں وہ سارے انسان جن میں ان جراثیم کا خدشہ ظاہر ہوا ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو آبادی سے باہر لے جا کر سب کو گولیوں سے ختم کر دیا جائے۔ واللہ اعلم، یعنی اتنا ایک خوف اس دنیا کو لگ گیا ہے
جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور سرنگیں کھودی، پہاڑوں کو کاٹا، زمینوں کی گہرائیوں میں گئے، چاند پر پیر رکھنے کی باتیں کی اور سورج کو تسخیر کرنے کی باتیں کی، اور کیا کچھ نہیں ہوا کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو ایسے ہی ہے، کہا دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. منہ چھپا دیں، جسم چھپا دیں، پلاسٹک پہن لیں. دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے، اس مبارک دین نے کہا کہ بھئی مستورات حجاب کا اہتمام کرے، اپنا چہرہ چھپا کے جائے. اس کو نہیں مانا، اس کو مذاق میں اڑایا. لیکن ایک چیز کا خوف لگ گیا، صرف اندیشہ ہوا تو عورتیں تو چھوڑیں، مردوں نے اپنے منہ چھپا لی. اللہ پاک تو فرمائیں گے، ظاہر کریں گے اپنی حقیقت کو کہ اب بتاؤ، اب ذرا چہرہ کھول کے جاؤ باہر، اب نمائش کرو اپنے حسن کی، اور اب بتاؤ کہ ہم مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو احتیاط کر رہے ہیں یا کریں گے اور اس کا حکم ہے، وہ اسباب کے درجے کی ہے. ہماری احتیاط اسباب کے درجے کی ہے، یقین کے درجے کی نہیں. یقین تو صرف کس ذات پر ہے؟ اللہ پر ہے. زندگی اور موت صرف کس ذات کے اختیار میں؟ اللہ کے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ تو تصور کرنا اور یہ سوچنا کہ شاید ایسا نہ کرنے سے بیماری لگ جائے اور شاید وہاں جانے سے بیماری لگ جائے، پھر تو ایمان کی خیر منانی ہے، وہ تو ایمان ہی نہیں ہے. تو ایمان اور یقین تو یہ ہے کہ اگر اللہ جس کو چاہے لگا دے، جس کو چاہے نہ لگائے. بڑے بڑے امراض لگ کر بھی انسان جی رہا ہوتا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جھٹکے سے انسان چلا جاتا ہے. لیکن احتیاط اسباب کے درجے میں ہے. اگر واقعی یہ چیزیں ہیں، دیندار طبیب ڈاکٹر یہ اندیشہ ظاہر کریں کہ بھئی انسان منہ چھپا کر نکلے. اور عجیب بات، آپ حیران ہوں گے، آپ حضرات کے علم میں زیادہ ہے یہ چیز، کہ کل سے وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کریں، احتیاطی اسباب اختیار کریں. آپ اگر غور کریں ان باتوں پہ کہ احتیاطی تدابیر کیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ شاید ایک مسلمان کے لیے تو ساری زندگی کا وہ پیکج اس میں لکھا ہوا ہے جو اس کو روز کرنا ہوتا ہے. کہنے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، جسم کو صاف ستھرا رکھیں، قضاء حاجت کے بعد اپنے آپ کو اچھی طرح پاک کریں. اللہ اکبر. جن لوگوں نے طہارت کو ختم کیا، استنجا کا نظام ختم کیا، جہاں دل چاہا کھڑے ہو کے ہگ لیا، موت لیا، بس پھر پانی کا استعمال نہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں قضاء حاجت کے بعد اچھی طرح پاک ہو جائے. یہ احتیاطی تدابیر ہے. اور کہا کہ رش والی جگہوں پہ مت جائیں، اگر جائیں بھی تو چہرے پر معیاری ماسک پہن کر جائیں، رش والی جگہوں پہ مت جائیں. ہم نے ساری زندگی حدیثیں پڑھی سنی کہ انسان بلا مقصد بازاروں میں مت جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی غضب کی جگہیں، اس میں زیادہ وقت نہ گزارے. لیکن سمجھ نہیں آئی. پڑھا کہ اگر ایک عورت کو نکلنا پڑے تو چہرے کا نقاب کر کے جائے، حجاب میں جائے، پردے میں جائے. سمجھ نہیں آئی. آج کے اس خوف نے سب کو بہت ساری چیزیں سمجھا دی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ڈر اور خوف تو اس کے دل میں ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، موت پر ایمان نہیں تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سچ ہونے پر ایمان نہیں تھا. باقی اگر ایک مسلمان کی زندگی واقعی اسلام والی ہے، وہ 5 وقت وضو کرتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، وہ جنابت کے بعد فوراً اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، صاف ستھرے لباس اور کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے، اور ایسے ہر عمل سے پرہیز کرتا ہے جو اس کو بدکاری کی طرف لے جائے. دیکھیں، کہہ رہے کسی کے منہ کو، کسی کے چہرے کو، کسی کے جسم کو بلا ضرورت ہاتھ نہ لگائے. یہ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے. کسی کے منہ کو، چہرے کو، جسم کو بلا ضرورت ہاتھ نہ لگائے. یہ حرکتیں کون کر رہا تھا؟ بدکاری کے گناہ کو کس نے عام کیا؟ کہا کہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے.
جہاں چاہے پوری کر لے، اب پورا کر لے، اب لگ گئی سر پہ، تو اب کہا کسی کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے بلا ضرورت۔ ایک مسلمان کی زندگی تو پہلے سے طہارت میں گزر رہی ہے، پاک صاف گزر رہی ہے۔ یہ جب تک حلال پر موقوف رہے گا، طہارت والی زندگی اختیار کرے گا، گناہوں کے ماحول سے دور رہے گا، تو یاد رکھیں یہ روحانی امراض سے بھی محفوظ ہوتا ہے، جسمانی امراض سے بھی محفوظ ہوتا ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کا غیظ و غضب ہے، اس کو دعوت دی گئی، اور یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی قوم میں زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، تو فرمایا اللہ ایسی بیماریاں مسلط کریں گے کہ ان کے نام تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنے ہوں گے۔ کتنی حدیث صاف ہو گئی، آج نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اب پاگل بنے ہوئے پھر رہے ہیں کہ کیا کریں، اس کے لیے ویکسین بنائے، اس کے لیے دوائی بنائے، کسی نے کہا پیاز کھلائیں، کسی نے کہا پانی پلائیں، کسی نے کہا یہ کریں وہ کریں فلاں کریں۔ یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سے گناہ ہوئے، وہ نافرمانیاں ہوئی جس سے اللہ پاک کا یہ غضب جوش میں آیا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، سب سے پہلی چیز تو ایسی صورتحال میں ہر ایسا فعل اور عمل جو انسان کو بدکاری جیسے گناہ کی طرف لے جانے والا ہو، بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہو، اجتناب اور توبے کی ضرورت ہے۔ اس سے توبے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ حدیث میں واضح طور پہ فرمایا یہ عام ہوگا تو بیماریاں مسلط ہوگی، اور وہ بیماریاں جس کے نام تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنے وہ آ جائیں گے۔ یہ نام کب سنے تھے، کس نے سنے تھے؟ پہلی چیز تو یہ ہے۔ آج سب سے زیادہ اس گناہ کو متوجہ کیا گیا، بے حیائی کے ماحول عام کیے گئے۔ ابھی 14 فروری گزری، یہی دنیا ناجائز محبتوں کے اظہار کر رہی تھی، ایک دوسرے کو گلاب کے پھول پیش کر رہی تھی، اب چہرے چھپا رہی ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ پاک نے ذلیل تو کرنا تھا، جو ناجائز کام ہوئے اب اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایسے کسی بھی فعل اور عمل سے توبہ جو انسان کو بے حیائی اور بدکاری کے کام کی طرف لے جائے یا آمادہ کر لے، ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستو بزرگوں یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا الشیطان، اے لوگو وہ رزق کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال فرمایا ہے، اور دیکھو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقے پر، اس کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہر چیز ایسی نہیں اللہ نے بنائی کہ جس کو کھانا ہے۔ سب سے زیادہ انہی لوگوں نے ہر چیز کو کھایا، استعمال کیا، ایک تماشا بن گئے۔ ہر جاندار کو اپنی غذا بنایا، چاہے وہ زمینی تھی چاہے وہ آسمانی تھی۔ کبھی اللہ کی جو پیدا کی ہوئی جو مخلوق ہے، اللہ پر تو ان کا ایمان نہیں، کہ جتنی مخلوقات بنی ہے یہ سب کھانے کے لیے، تو چاہے وہ خنزیر ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ گدھا ہے، وہ بندر ہے، وہ بلی ہے، وہ سانپ ہے، وہ چمگادڑ ہے، یا جو بھی چیز ہے، سب کو کھایا۔ وہ حلال طیب نہیں تھی، ناپاک چیزیں تھیں، گندی چیزیں تھیں، نجس چیزیں تھیں، تو اس کا اثر آج ظاہر ہوا۔ ہمیں کتنا مبارک دین ملا ہے حضور کی برکت سے، پاک صاف حلال چیزوں کے کھانے کا حکم، پھر اس کی بھی شرائط کے اللہ پڑھ کے ذبح ہو، پھر اس کے گوشت کو دھویا گیا ہو، اس کے جسم کا فاسد خون نکلا ہوا ہو، پھر کچا نہیں اس کو پکا کے کھایا گیا ہو، ساری چیزیں بتائیں۔ اس رزق حلال کی برکت ہے کہ آج بیماریوں کی شرح ان کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ کم مسلمان ممالک کے اندر۔ یہ تو ان کی بیماریاں ہیں، ان پر مسلط ہوئی، جان بوجھ کر آج امت مسلمہ کو ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ ذلیل شرمندہ ہو رہے تھے، تو لہٰذا کہہ دیا کہ نہیں آپ کے ملک میں بھی آ گیا، یا کیا شرارت ہوئی ہے۔
تو گناہ ان کے ہیں، حرکتیں ان کی ہے، اللہ کی ناراضگی کے اسباب ان کے پاس ہے، مسلط بھی ان پر ہوا ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہوگا تو ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا پڑے گا۔ تو اپنے رزق حلال کا اہتمام۔ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے، مشروبات ہوتے ہیں، نئے نئے ناموں سے ہوٹل کھلتے ہیں، ہمارے نوجوان پاگلوں کی طرح جاتے ہیں وہاں پہ، بس جو چیز آ گئی ہاتھ میں اس کو پی لیا۔ بھائی میرا دماغ بڑا سرور میں آ گیا، میرے دماغ کو سکون مل گیا۔ ارے بھائی دیکھو تو صحیح کیا چیز آپ کو پلائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے۔ رزق حلال کا اہتمام اور احتیاط یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز میرے دوستوں بزرگوں وہ کیا ہے کہ حکم دیا گیا صدقے کی کثرت کا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقے کا عمل یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچا دیتا ہے۔ یہ بری موت ہے۔ تو جب انسان ایک مسلمان صدقے کا اہتمام کرے گا اور اس پریشانی کی اطلاع کے بعد اگر اس نیت سے کرے کہ بھئی یہ صدقہ اس تکلیف کو، اس آزمائش کو، اس خوف کے ماحول کو ختم کر دے، بالکل دیکھیں آپ اجتماعی طور پہ ایک ماحول بنے، غربا پہ، فقراء پہ، مساکین پہ صدقہ ہم آج سے شروع کریں، آپ دیکھیں ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو صدقے کا اہتمام۔ اور چوتھی چیز، اس صورتحال میں حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مصیبت امت کی طرف آئے تو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ یہ نہیں، یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا یہ وہ آئی ہے ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے، تو کر لے پھر۔ اللہ کے فیصلوں کا مقابلہ یہ انسان ڈٹ کے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس امتی پر کوئی تکلیف مصیبت آ جائے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو مجھ سے رفع فرما دے۔ وہ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے جو ہمیں مختلف موقعوں پہ سکھائی گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو دنیا جہاں کی چیزیں یاد ہوتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار اب حافظہ اتنا ہو گیا، عمر اتنی ہو گئی، اب کچھ یاد نہیں ہوتا، لیکن اسی عمر میں اگر ہمیں ضرورت ہے ہم انگلش سیکھ لیتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، بہت ساری دنیا کی اصطلاحات ہمیں یاد ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان سے کئی سال پچھلی کرکٹ کے اور کھیلوں کی چیزیں پوچھے آپ کو فر سنائیں گے، لیکن ان کو ایک دعا کا کہیں گے میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی۔ ایک چیز کو ضرورت سمجھا ہی نہیں، اس کی اہمیت سمجھی ہی نہیں کہ یہ بھی میرے لیے ہے۔ تو اگر ہمارے معمولات میں وہ چیزیں شامل ہو جائے، میں آپ سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ وہ مسنون اعمال کیا ہے۔ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، 18واں پارہ آپ کھولیں گے، 18ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورت کے اختتام پر جائیں، آخری 4 آیتیں شروع ہوں گی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر 4 آیتیں چھوٹی سی ہے۔ تو علماء نے لکھا جو آدمی روزانہ ان 4 آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو زمینی آسمانی مصیبتوں سے محفوظ کرتے۔ ایک تو اس کا اہتمام شروع کریں۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام والسیء الاسقام، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، پاگل پن کی بیماری سے، جذام کی بیماری سے اور بری بیماریوں سے، بدترین بیماریوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ فجر کے بعد، 3 دفعہ عصر کے بعد، پھر اپنے اوپر دم کرے گا تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک لے لیتے ہیں۔ آسان سے چھوٹے سے اعمال ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، میں نے یہ 3 باتیں آپ حضرات سے عرض کر دی ہے۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں،
نمبر 2 یہ مصنون دعا اب آپ کو مل جائے گی کتابوں میں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور تیسرا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فجر کے بعد 3 مرتبہ، عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، تو ایسی ہر بری بیماری اور مرض سے اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک۔